अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ हफीज़ है। मैं एक मार्केटिंग और सोशल रिसर्च की फ़र्म है पल्स कंसल्टेंट, उसको लीड कर रहा हूँ। इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आया हूँ और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है FBR की वो रिपोर्ट जो उन्होंने 2018 के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स के और टाइप ऑफ द टैक्स पेयर्स के हवाले से उन्होंने बताई है। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कौन सी टाइप और कौन सी मार्केट्स और कौन से शहर ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं। असल में इनकम टैक्स और इनकम टैक्स की डिटेल्स आना ये ख़ुद एक बहुत बड़ी लैंडमार्क रिपोर्ट है जो कि FBR ने जारी की है। अमूमन इस तरह की रिपोर्ट्स पहले नहीं जारी हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा ये रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट की वजह से बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो या तो कन्फर्म हुए हैं या डिनाई हुए हैं। अमूमन मिथ्स होती हैं जिनको कन्फर्म में डिनाई किया जाता है और ये रिसर्च ने बहुत सारी चीज़ों को हमें बताया है कि बाज़ चीज़ों को हम जिस तरीके से इनकम टैक्स के हवाले से समझते थे वो वैसे नहीं है और बाज़ चीज़ें वैसे ही हैं जिस तरह की हमें बयान की जाती हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि FBR की रिपोर्ट पिछले महीने के अंदर इशू हुई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि 2018 के अंदर जो टैक्सेस दिए गए हैं वो किस तरह के लोगों ने दिए। उन्होंने कुछ 4 तरीके के लोगों में तकसीम किया है, 4 तरह के अफराद के अंदर इसकी एक टाइपोलॉजी बनाई है। फिर इसके अंदर उन्होंने बताया है कि कौन से शहर कितना टैक्सेस दे रहे हैं और ये आखिर के अंदर उन्होंने बताया कि किस शहर की कितनी कौन सी मार्केट्स हैं जो कि टैक्सेस दे रही हैं। ये जो हम टैक्स जिसकी बात कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं जो कि FBR कलेक्ट कर रहा है। इसके अलावा 2-3 टैक्सेस और हैं जो कि पोर्ट के ऊपर लिए जाते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं और दूसरे रेवेन्यूज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के पास जाते हैं। यहाँ पे जब हम शुरू करते हैं तो बुनियादी तौर पे FBR ने अपने टैक्स पेयर्स को 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है, जिसमें एक हिस्सा कंपनीज़ है। मसलन आप यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, इन कंपनीज़ की जो तादाद है वो है तकरीबन कोई 44,609 उन्होंने बताई है, जो कि टोटल टैक्स पेयर्स का 2% है सिर्फ। इसके अलावा उन्होंने एक और टर्म इस्तेमाल की जिसे वो AOP कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, यानी कि वो तमाम कंपनीज़ है, वो ऐसे 2 लोग जिन्होंने पार्टनरशिप इख्तियार की और उन्हें मिल के काम करना शुरू किया, इनको जो है वो AOPs कहते हैं। ये तकरीबन तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स देने वाली AOPs हैं ये तकरीबन 64,336 हैं, जो कि टोटल टैक्स पेयर्स का 8% है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स की है जो कि तकरीबन कोई 15,42,000 के करीब है और 54% ऑफ द पाई का जो है वो शेयर ले रही है। और एक चौथी है जिसके बारे में हम सब प्लस माइनस उसके अंदर शामिल हैं और ज़बरदस्ती हमसे टैक्स काट लिया जाता है, वो सैलरीड लोग हैं जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन कोई 12,01,316 के करीब लोग हैं और ये सोसाइटी का तकरीबन 15% लोग हैं जो कि टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि ये साइजेस कितने % टैक्स दे रही हैं, ये तो वो लोग हैं जिनकी साइजेस की तकसीम है। इसके बाद अगला स्टेज ये है कि कौन सी साइज़ कितना टैक्स दे रही है। तो जो 2% कंपनीज़ है जो कि 44% है, वो पाकिस्तान के टोटल टैक्स रेवेन्यू जो कि FBR का कलेक्ट होता है उसका 56% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, यानी आधे से ज़्यादा 2% कंपनीज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसके बाद वो लोग जो कि AOPs आते हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर हैं और वो तकरीबन तादाद के अंदर हमारे पास 8% थे, वो बढ़ के टैक्स जो दे रहे हैं वो 8% ही दे रहे हैं। जबकि नॉन सैलरीड लोग जिनकी उस पाई के अंदर तादाद 54% थी, यानी कि मोर देन 50% थे, वो इस टैक्स पाई में उनका कंट्रीब्यूशन आधा है, आधे से भी कम है, यानी 21% वो टैक्स दे रहे हैं। और सैलरीड पीपल जो कि 15% थे, वो अभी भी 15% ही इस टैक्सेस के अंदर जो तकरीबन कोई 1,026 अरब या से ज़्यादा का बनता है, इस टैक्स कंट्रीब्यूशन के अंदर उनका रोल है। जो मिथ थी वो ये थी कि ज़्यादातर टैक्स कंट्रीब्यूशन में वो लोग हैं जो कि सैलरीड है। ये मिथ जो है वो इस रिपोर्ट के ज़रिए जो है वो कंफर्म नहीं होती। बुनियादी तौर पे जो कंपनीज़ हैं, ज़ाहिर बात है जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वही टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करती हैं, तो वो उनका कंट्रीब्यूशन जो कि पाकिस्तान में 2% है वो तकरीबन 56% कर रहे हैं और सैलरीड लोग जो कि 15% है वो 15% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए जो है वो मालूम हुई। इसके आगे हम अगर ये टैक्स पेइंग पैटर्न को सूबे के हवाले से देखें, लेकिन सूबों की अगर हम पॉपुलेशन को टैक्स पेइंग को करें तो हमें बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। पंजाब की आबादी 2017 का जो सेंसस के नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब की आबादी है उसका कंट्रीब्यूशन 52% है, यानी पूरे सूबा पंजाब 52% कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इनकम टैक्स की बात जब आती है और FBR के हवाले से जब इसकी बात आती है तो ये 35% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जबकि सिंध की आबादी जो कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में 23% कंट्रीब्यूट कर रही है, वो इस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के अंदर 45% है, यानी सिंध जो है वो 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये अलग बात है कि सिंध के कंट्रीब्यूशन, इस 45% कंट्रीब्यूशन को अगर हम 100% पे लेके जाएं तो इस 100% के अंदर 95% कंट्रीब्यूशन जो है वो
कराची का है। और अगर हम बाकी 5% को लें और उस 5% यानी कि 95%, इस 45% में 95% कराची का है और बाकी जो 5% है वो कहाँ से आ रहा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हैदराबाद से आता है तकरीबन 30%, और उसके बाद कोई 16-17% सक्खर से आ रहा है। यानी कराची और हैदराबाद मिला के तकरीबन 97% कंट्रीब्यूट जो है वो उसके अंदर कर रहे हैं सिंध के अंदर। बलूचिस्तान की आबादी जो है पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में जस्ट 6% है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर के ऊपर बलूचिस्तान का शेयर इसके अंदर 2% है। यानी अब उनकी अगर वो 6% की पॉपुलेशन है तो उनका 2% पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उसकी आबादी पाकिस्तान के अंदर 17% है, उसका टैक्स कंट्रीब्यूशन जस्ट 3% है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान की टोटल आबादी के अंदर 17% कंट्रीब्यूट करने वाला सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैपिटल पाकिस्तान का ज़ाहिर बात है, कैपिटल की अगर आबादी को देखा जाए तो 1% से ज़्यादा पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन टैक्स कंट्रीब्यूशन में उसका कंट्रीब्यूशन 15% है। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पे बहरहाल बड़ी कंपनीज, जितनी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, आप मोबिलिंक ले लें, आप यूफोन ले लें, आप PTCL ले लें, इसके अलावा बेशुमार बैंक्स हैं और बेशुमार कंपनीज़ हैं जो कि कैपिटल के अंदर वाक़ हैं और जिनके हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन 15% है। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी 1% से कम है और उसका टैक्स कंट्रीब्यूशन भी 0 है। तो जो चीज़ मिथ यहाँ पे कंफर्म हो रही है वो ये है कि सिंध सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अमूमन कहा जाता है कि कराची जो है पाकिस्तान की टोटल इनकम के अंदर 60 to 70% कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पे तो 45% है। टेक्निकली ये जो पोर्ट की वजह से और ड्राई पोर्ट की वजह से और समंदर की वजह से जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, इसके अलावा दूसरे बहुत सारे टैक्सेस के ऊपर जो लगते हैं, अगर हम तमाम टैक्स कलेक्शन को कंबाइन कर लें तो कराची का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 60 to 70% बनता है पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू के अंदर। ये जो है वो कराची का एज है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग चीज़ अगर हम आगे चलेंगे, पाकिस्तान के कौन से शहर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेस के अंदर, और हम उन 15 शहरों को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो बात ये पता चलती है कि जो टैक्स रिपोर्ट इस वक्त FBR ने जारी की है तो उसके अंदर उन्होंने तकरीबन कोई आप ये कहें कि 465 जो है वो 480 के करीब शहर जो है उन्होंने बताए हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टॉप 15 सिटीज़ जो हैं वो 94% टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी 465 शहर जो है उनका कंट्रीब्यूशन जस्ट 6% है। ये एक अहम बात है, यानी कि टोटल पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसमें से टॉप 15 सिटीज़ जो है वो 94% जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कराची से जो टैक्स कंट्रीब्यूट होता है वो तकरीबन 41.39, तकरीबन आप इसे 42% के करीब कह लें कि ये कराची से कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के अंदर वो लाहौर नहीं है बल्कि वो इस्लामाबाद है, जो कि 19.9% के लिहाज से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू के अंदर। तीसरे नंबर के ऊपर लाहौर आता है जो कि 19.56, यानी कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर है और इस्लामाबाद तो कैपिटल है, लेकिन अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाएं तो तीसरा शहर बनता है, अदरवाइज इस्लामाबाद 7वें 8वें नंबर के ऊपर आता है। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान के कहा जाता है कि वो शहर जिनको मेट्रोज कहते हैं, उनको कहते हैं जो कि 2 मिलियन से ऊपर की आबादी को जिनकी आबादी हो उनको हम मेट्रोज कहते हैं। और कराची में पाकिस्तान में तकरीबन 6 से 7 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर की है। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान का चौथा पाँचवा बड़ा शहर है, यहाँ पे जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो जस्ट 3.43% है। इसी तरह फैसलाबाद है जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा टेक्सटाइल का इंडस्ट्रियल हब है, जो कि पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिला के तीसरा बड़ा शहर बनता है, लेकिन अगर हम उसको हटा दें तो जो तीसरा बड़ा शहर बनता है वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद का जो कंट्रीब्यूशन है जस्ट 1.71% है। इस तरह मुल्तान का कंट्रीब्यूशन जस्ट 1.65% है। फिर पेशावर है 1.33, कोयटा है 0.99, गुजरांवाला है 0.77%। गुजरांवाला खुद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके अंदर पंखों की और बर्तनों की और लोहे की और बहुत सारी दीगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरह अगर आप टॉप 15 सिटीज़ देखें तो कराची का शहर ही अकेला शेयर जो है तकरीबन 41.39 बन जाता है और रेस्ट बाकी की जानिब चले जाते हैं। इसके आगे एक और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई है कि पाकिस्तान में कौन सी मार्केट्स हैं जो कि इस वक्त जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जो पहले हमने शहरों का डाटा बताया था तो उसके अंदर जो मिथ है जो कंफर्म हो रही है वो ये है कि कराची इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द FBR इनकम टैक्सेस, लेकिन कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर लाहौर नहीं बल्कि इस्लामाबाद है और कुछ फ्रैक्शन के फ़र्क से लाहौर आ रहा है। लेकिन फैसलाबाद जैसा बड़ा शहर आबादी के लिहाज से जहाँ एक बड़ा बिजनेस है, गुजरांवाला जहाँ पे एक बड़ा बिजनेस है, वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यूज़ के अंदर। इसके बाद तीसरी सतह जो उन्होंने बयान की है वो है उस टैक्स कलेक्शन, इसका नाम है टैक्स डायरेक्टरी एनालिसिस फॉर 30 जून 2018 के अंदर जो FBR बताता है वो टॉप 15 मार्केट्स अगर हम उसके अंदर निकालें जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं
تو اس ٹاپ 15 مارکیٹس کے اندر 4 سے 5 شہروں کے اندر ہی ٹاپ 15 مارکیٹس گھوم رہی ہیں، جس کے اندر کراچی، اسلام آباد، لاہور، ملتان اور پشاور اس کے اندر شامل ہے۔ جو پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ، جو پاکستان میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تقریباً کوئی 77 ارب سے اوپر، وہ ہے صدر کی مارکیٹ، جہاں پہ ٹیکس کنٹریبیوٹر جو ہے وہ انارمس ہے۔ تقریباً کوئی 72,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ ٹیکس فائلرز موجود ہیں جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اس میں کمپنیز کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس میں وہ ہے جو ٹیکس فائلرز ہیں، جو کہ پاکستان میں کی کسی بھی مارکیٹ کے اندر 36.74 یعنی 37% کنٹریبیوشن، جو کہ 517 مارکیٹس کا ڈیٹا ان سے شیئر کیا ہے FBR نے ٹیکس ڈائریکٹری کے اندر۔ ان 517 کے اندر سب سے بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے وہ ہے کراچی، جس کے مطلب صدر کی مارکیٹ کراچی میں، جس میں کوئی 72,000 لوگ ہیں اور 77 ارب سے کر رہے ہیں۔ یہ جو 15 مارکیٹس ٹاپ 15 مارکیٹس ہیں، بڑا انٹرسٹنگلی کہ 517 مارکیٹس میں سے 84% شیئر جو ہے وہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، یعنی باقی 502 جو ہے وہ 16% لے کے جا رہی ہیں، اور جو صرف یہ ہے، یہ اکیلا ہی جو ہے وہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 84% 15 مارکیٹس کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ کراچی کے بعد دوسری بڑی مارکیٹ جو کہ اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ ہے بلو ایریا اسلام آباد، جو کہ 39 کے قریب ارب کے قریب کر رہی ہے، اور ٹوٹل کنٹریبیوشن کے اندر جو مارکیٹس کا ہے اس کے اندر 19% کا کنٹریبیوشن ہے۔ تیسری بڑی مارکیٹ ہے ملتان روڈ کے اوپر، جہاں پہ کچھ 17,800 لاہور کے اندر لوگ ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ٹوٹل ان 517 مارکیٹ کے ریونیو کے اندر اس کا 5.19 حصہ ہے۔ چوتھی بڑی مارکیٹ جو ہے وہ کراچی میں سائٹ کے ایریے کے اندر ہے، مارکیٹ اسٹیٹ ایونیو، جہاں پہ 774 لوگ فائلرز ہیں، اور کوئی 61 ارب کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر ہے ملتان ہے، جس کی صدر مارکیٹ ہے، پھر لاہور کی صدر مارکیٹ ہے، پھر پشاور کی کارخانوں مارکیٹ ہے، پھر لاہور کی ہی رائیونڈ بازار ہے، لاہور کا ہی فیروز پور روڈ ہے، پھر 10ویں نمبر کے اوپر کراچی کا دا فورم آتا ہے، جہاں پہ صرف 202 لوگ تقریباً کوئی 33 ارب کے قریب جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ پھر پشاور کا صدر بازار، پھر کراچی کا جوڑیا بازار۔ اب جوڑیا بازار جو ہے وہ ایک ہول سیل مارکیٹ ٹائپ کی چیز ہے، آپ جائیں گے تو اس کی حالت زاری آپ کو بڑی خراب ملے گی، اور وہاں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ اس طرح لاہور کا مین بولیورڈ گلبرگ ہے، راولپنڈی کا صدر مارکیٹ، اور لاہور کا وابڈا ٹاؤن۔ یہ تقریباً اس میں لاہور کی 5 مارکیٹس ہیں، کراچی کی 5 مارکیٹس ہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو مت یہاں پہ کنفرم نہیں ہو رہی، وہ مت یہ کنفرم نہیں ہو رہی کہ کراچی کی ہی ٹاپ 15 مارکیٹ میں سب کراچی کی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کراچی کے اندر فائلرز زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں نظر یہ آتا، مطلب ان ٹاپ 15 مارکیٹس کے اندر فائلر زیادہ ہیں، لیکن 4 مارکیٹس ان ٹاپ 15 کے اندر کراچی کی ہیں اور 5 لاہور کی ہیں، لیکن اکیلی کراچی کی ہی ایک مارکیٹ صدر جو ہے وہ ٹوٹل ان 517 مارکیٹس کے اندر کوئی تقریباً 36.74 کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جو کہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ لیکن ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ نمبر آف دا فائلرز کے لحاظ سے، انڈیویجول فائلرز کے لحاظ سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ لاہور کا ہے، جہاں پہ تقریباً کوئی 36.96%، 39.6%، یعنی کہ آلموسٹ 40% لوگ جو ہیں انڈیویجولس کنیکٹڈ ہیں۔ تقریباً کوئی 1,17,424 لوگ لاہور کے اندر، یعنی سب سے زیادہ جو انڈیویجولس فائلرز رجسٹرڈ ہیں پاکستان کے اندر وہ لاہور کے اندر ہیں، جو کہ 1,17,000۔ لیکن جو ٹیکس ان مارکیٹ سے جو کہ کلیکٹ ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر وہ جسٹ 19% ہے۔ اس کے مقابلے میں کراچی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 1,08,676 لوگ جو ہے وہ یہاں پہ فائلرز ہیں، اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 46.9% ہے، یعنی کہ تقریباً 47% ٹیکس جو ہے وہ کراچی کے فائلرز دے رہے ہیں اس کے اندر، جو کہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ عموماً خیال یہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ بڑا جو کنٹریبیوٹر ہے فائلرز کے لحاظ سے وہ 46,855 کے ملتان کے ہیں، پھر پشاور میں 27,000 ہیں، اور فیصل آباد میں کوئی 20,000 کے قریب لوگ ہیں۔ جو چیز اس پورے اس کو جو ہم نے ابھی دیکھا اور اس کو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ کراچی ٹیکنیکلی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، کراچی کے بعد اسلام آباد کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور اسلام آباد کے بعد جو ہے وہ لاہور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم کراچی کی مارکیٹس دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آن این ایوریج کراچی کے اندر ایک مارکیٹ کو 4 کروڑ روپے دے رہی ہے، جبکہ آن این ایوریج اگر ہم لاہور کی مارکیٹ دیکھیں تو وہ 16 کروڑ دے رہی ہے، اور اگر ہم اسلام آباد کی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی 16 کروڑ دے رہی ہے، جبکہ وہاں پہ نمبر آف دا فائلرز کم ہے۔ جو ایشو ہمیں یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے، جو بہتر ہمیں چیز نظر یہ آ رہی ہے کہ کراچی کے اندر اوور آل ٹیکس پیئنگ کلچر ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ زیادہ لوگ ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہیڈ آفیسز بہت ساری کمپنیز کے ہیں، یہ پورٹ سٹی ہے، یہ میٹروپولیٹن سے آگے کاسموپولیٹن سٹی ہے، لیکن یہاں پہ ٹیکس پیئرز کے لحاظ سے ایک تو یہ کہ لوگ یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عموماً ٹیکس ریفارمز کی بات آتی ہے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ کوئی 2 سالوں کے اندر کئی FBR کے چیئرمینس آئے اور چیئرمینس گئے، اور ہر ایک نے بڑے انقلابی اقدامات کی بات کی، چیزیں کی، لیکن جو گیپ ہمیں نظر یہ آیا ہے وہ گیپ یہ نظر یہ آیا ہے کہ سسٹم بھی چینج کرنے کی بات کی، افراد کے چینج کرنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ٹیکس لینا بھی بہت ضروری ہے اور ٹیکس دینا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس دیا نہ جائے اور ٹیکس لیا نہ جائے،
یہ تو ہوگا. ایک اسٹڈی ہے یہ بتاتی ہے ایک سورس کے وہ مشین جس کے اندر ہم جسے آپ کہتے ہیں پلاسٹک منی کہتے ہیں, اپنے کارڈز ہم سویپ کرتے ہیں, یہ پاکستان کے مقابلے میں 20 سے 25 گنا زیادہ ایران کے اندر ورک کر رہی ہیں, یعنی ہر جگہ وہ کر رہی ہیں. اور جہاں پہ یہ مشین موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی بلیک آمدنی نہیں ہے, تمام کی تمام انکم ٹیکسیبل مارکیٹ ہے اور ٹیکس اس میں سے دیا جا رہا ہے اور تمام چیزیں فیئر ہیں. اسی وجہ سے تمام تر پابندیوں کے باوجود, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ایران کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں, پابندیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں. اسے سروائیو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکس پیئنگ ہیبٹس موجود ہیں. ہمارے یہاں عموماً ہمیں یہ بات نظر ہی آتی ہے کہ ٹیکس پیئنگ ہیبٹس ہیں, لیکن اس ٹیکس پیئنگ ہیبٹس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کسی تطہیر کی بات نہیں کی جاتی, اس کے اندر کسی اخلاقی تربیت کی بات نہیں کی جاتی, اس کے اندر کسی چیک اینڈ بیلنس کی بات نہیں کی جا رہی ہوتی. لوگ وہی ہیں, اگر آپ انہی لوگوں کے ساتھ سسٹم کو اس طرح چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو سسٹم چینج نہیں ہوتا, نہ سسٹم امپروو ہوتا ہے, بلکہ اس کی جہتیں وہی رہتی ہیں. جسے آپ یہ کہیں کہ بظاہر کاسمیٹک قسم کا تو کام ہوتا ہے, لیکن ان ڈیپتھ کام ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آ رہا ہوتا, جو کہ ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ٹیکس پیئنگ کلچر کے بغیر جو ہے پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن جو نمبرز ابھی ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیے بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ لاہور میں نمبر آف ٹیکس پیئر زیادہ ہے, لیکن جسٹ اس میں کنٹریبیوشن 19.9% ہے, یعنی 20% ہے. جبکہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ صرف 7,000 لوگ ہیں جو یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, 7,148, اور ان کا کنٹریبیوشن 19.2% ہے. اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ مارکیٹس اور مارکیٹ کے اندر رجسٹریشن ایک شور, جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مشہور ہوا تھا کہ صرف لیاقت آباد کی مارکیٹ پورے لاہور سے زیادہ دے رہی ہے, تو یہ بات بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کراچی لاہور لیاقت آباد کی مارکیٹ میں بڑی اچھی بات ہے, کوئی 10,000 کے قریب, 10,803 آپ پلس مائنس آپ کر لیں گے, 11,000 کے قریب لوگ جو ہے وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں, اور وہ کوئی ٹھیک ٹھاک تقریباً کوئی 9 ارب سے زیادہ, یا سمجھ لیں کہ 10 ارب کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ٹیکس دے رہی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لاہور سے زیادہ ہے, لاہور بہرحال ہم سے زیادہ دے رہا ہے, لیکن جو پازیٹیو سائن ہے یہاں پہ کوئی 10,803 لوگ ہیں جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم پورے کراچی کے ساتھ, جو کہ ابھی گزشتہ 1 سال کے اندر میں دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر میڈیا کے اندر بھی ہیو اینڈ کرائی بہت زیادہ بھی ہے, لوگ کراچی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں, یہاں پہ ریلیز نکل رہی ہیں, کراچی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال ارباب حل وقت کو دیکھنا ہوگا جو فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ شہر جو کہ ملک کے اندر بلا مبالغہ 60-70% انکم ٹیکس ریونیو کے اندر, اس میں تو 42 کسٹم ملا لیں اور باقی چیزیں ملا لیں تو ملک کے ریونیو میں کر رہا ہے. اور یہ بات بھی نہیں کہی جا رہی ہے کہ یہاں کا کوئی 10% یا 5% کیا جائے. لیکن کراچی کے اندر کیا کراچی کی سڑکیں, وہ فار ایگزامپل آپ کرنگی کے اندر چلے جائیں, آپ سائٹ کے اندر چلے جائیں, یہ انڈسٹریل زون ہے جا کے آپ کو بے شمار اور بے تحاشا آپ کو ٹیکس دیا جا رہا ہے. یہاں کی روڈز اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ گاڑی چلائی جا سکے, یہاں مسئلہ چلا سکے. یہاں بارش ہوتی ہے تو ایک پرابلم ہو جاتی ہے. لاہور کے مقابلے میں کراچی میں آدھے بارش ہوئی, لیکن لاہور کے مقابلے میں کراچی کی مشکلات 5 گنا زیادہ تھیں. پانی اور اس کے ثمرات, مطلب بارش کی تو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ثمرات, لیکن اس کے ساتھ جو افیکٹس تھے وہ آج بھی نظر آ رہے ہیں. آج بھی ان علاقوں کے اندر جہاں پانی کھڑا ہوا تھا ان کے مالی نقصانات ہوئے, ان کی فیملیز کے اندر بیماریاں پھیل گئیں اور کتنے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑے. اس شہر کی ترقی کے اندر پاکستان کی ترقی شامل ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ شہر جاگتا ہے, یہ شہر کا بزنس کلچر ہی دوسرا ہے, جو کہ نظر ہی آ رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ تو ٹیکس مناسب رجسٹرڈ ہیں بلکہ ٹیکس دے رہے ہیں, جو کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے. ہمیں فیصل آباد کے اندر سے شاید زیادہ ریونیو آنا چاہیے, گوجرانوالہ سے زیادہ ریونیو آنا چاہیے, جو کہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے. اگر نہیں آ رہا تو ایک سوالیہ نشان ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں, سندھ کے اندر جو 95% ٹیکس ہے وہ کراچی دے رہا ہے, لیکن جب ہم پنجاب جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو ٹوٹل ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس کے اندر لاہور جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ تقریباً کوئی 60% کے قریب کر رہا ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی ہے جو تقریباً کوئی 10%, اور پھر فیصل آباد 5.23%, اور ملتان جو ہے 5.06%, اور گجرانوالہ کی بات کریں جو کہ انڈسٹریل ہب ہے جو کہ 2.36% کر رہا ہے. یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا کہ یہاں سے ہم جو ہے ٹیکس کلیکشن کریں. سارا بوجھ آپ کراچی اور باقی شہروں پہ نہ ڈالیں, بلکہ یہاں سے بھی آپ کریں گے تو کراچی سے بوجھ کم ہوگا. کے پی کے جس کی آبادی 17% اور جو 3% وہاں پہ ہے, تو وہاں پہ جتنا ٹیکس کا پریشر ہے وہ 53% پشاور کے اوپر ہے. لیکن بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ دوسرے نمبر کے اوپر آبادی کے لحاظ سے وہاں پہ بڑا شہر مردان ہے, لیکن مردان کے مقابلے میں وہاں پہ دوسرے نمبر جو ٹیکس ود ان دا کے پی کے سے زیادہ دے رہا ہے وہ ہری پور ہے, اور اس کے بعد کوہاٹ آتا ہے, اور پھر ایبٹ آباد, اور پھر اس کے بعد مردان کا نمبر آتا ہے جو مردان جسٹ 5.21 کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر ہم بلوچستان میں چلے جائیں تو بلوچستان کے اندر جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر موجود ہے تو وہ کوئٹہ ہے جہاں پہ 70.2, اور اس کے بعد دوسرا بڑا کنٹریبیوٹر جو وہاں کے ٹیکس کے اندر ہے وہ تقریباً کوئی 12 کے ساتھ لورا لائی ہے, اور تیسرا بڑا جو ہے وہ ہب ہے جہاں پہ 4.3, جبکہ ہب کے اندر انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں.
تو یہ اوور آل ٹیکس کلچر اور تمام ٹیکس کلچر کو سمجھتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ دوسرے شہر ترقی کر رہے ہوں، دوسرے شہر بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ تمام شہر جو ٹیکس دے رہے ہیں ان ٹیکس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جہاں پہ ٹیکس کی شرح کم آ رہی ہے وہاں پہ ٹیکس کو انہانس کرنا یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس کریٹ کرنا بھی گورنمنٹ کا ہی کام ہے. اور ٹیکس دینے والوں کو بہرحال یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کالا دھن ہوتا ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو یا قبر کے اندر ہو. قبر کے اندر ہوگا تو ہمارے لیے زیادہ بڑی مشکل ہو جائے گی بنسبت زمین کے اوپر ہونا. تو خوف آخرت، وہ کسی نے کہا کہ دنیا کی تمام نیکیوں کی جڑ بنیاد جو ہے وہ خوف آخرت پہ ہے. ٹیکس دینا بھی خوف آخرت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جو ٹیکس لینے والے آتے ہیں ان کے منہ کتنے رشوت زدہ ہیں، ان کے کریکٹر کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. وہ نقصان بنیادی طور پہ وہ فائدہ، میں کوئی سائٹ پہ کوئی چیزیں دے کے میں اس کو تو فیسیلیٹیٹ کر لوں گا گو کہ اس نے بھی قبر کے اندر جانا ہے، لیکن گورنمنٹ کا جو لاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں اگر یہ رشوتیں اور باقی چیزیں نہ ہوں اور چیزوں کو اچھے طریقے سے بیہیو کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں ڈیجیٹلائز کی جائیں تو آپ کا تقریباً 20-30% ریونیو بڑھ سکتا ہے. اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. ٹیکس دینے والے بھی زیادہ بہتر طریقے سے ٹیکس دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کریجیس اور بہت ڈیرنگ ڈیسیجن تھا FBR کا کہ جنہوں نے رپورٹ کی اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے آئینے دکھا دیے، چیزیں دکھا دی. بہت ساری مس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کنفرم بھی ہو گئیں اور بہت ساری مس ڈینائی بھی ہو گئیں. لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ٹیکس کلچر کو پروان چڑھائیں. اور ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے دو طرفہ معاملہ ہوگا. ٹیکس جو لوگ کما رہے ہیں ان کو ٹیکس دینا بھی پڑے گا. ایک بڑا خشک سبجیکٹ ہے یہ، لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ٹیکس جو پیسے کما رہے ہیں وہ ٹیکس دیں اور کتنا دیں اس کے بارے میں گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکس لینے والے ہیں ان کو اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنے اخلاقیات اور چیزیں جانا دونوں نے قبر کے اندر ہے. اس بات کو دونوں کو سمجھنا ہوگا، دونوں طرفہ کو سمجھنا ہوگا. اس سے جو ہے وہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان آگے بڑھے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.